بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا پس ازلہ لغزش دی یا بہکا دیا ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عن سے ہا اس فا پس اخرجا نکلوا دیا ہما ان دونوں کو من سے ما جس کانا وہ دونوں تھے فی میں ہی اس واو اور قل کہا نہ ہم نے قلنا کہا ہم نے اہبتو تم سب اترو بعضو بعض کم تم میں سے لی واسطے یا لیے بعضی بعض کے عدوٌ دشمن ہوں گے واو اور لا لیے کم تمہارے فی میں الارضی زمین مستقرن ٹھکانہ ہوگا یا ٹھہرنا ہوگا واو اور متاعن فائدہ اٹھانا ہوگا یا نفع اٹھانا ہوگا الا طرف یا تک حین مقررہ مدت فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے بہکا دیا یا وہاں سے ڈگمگا دیا ان دونوں کو فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا جس آرام میں وہ تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں کچھ عرصے کا قرار یا ٹھکانہ ہوگا اور ایک مقررہ مدت تک تم نے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہی واقعے کو مزید بیان کیا گیا ہے کہ کیسے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا منع فرما دیا کہ آپ اس درخت کے قریب مت جانا، یہ ایک آزمائش کے طور پہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پری پلان تھا سارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کو زمین پہ بھیجا جائے گا، آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا، سارا واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم میں بھی تھا کہ شیطان جو ہے وہ ان کے خلاف ہے اور ان کو جنت سے نکلوانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ان کے آپس میں جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا، اور ساری جو ہے اس کی ان کے خلاف نفرت اور اس طرح جو تعصب تھا وہ واضح ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے، اور اس نے اس طریقے سے کیا کہ اس نے مطلب ان کو ایک جسٹیفائی کر دیا کہ جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اس درخت سے نہ کھانا، صرف وہی مراد ہے، اس قسم کے جیسے سیب ہو گیا تو سیب کے باقی پھل درخت سے نہ کھانا فار ایگزامپل، یعنی کہ باقی آپ کھا سکتے ہیں ایک، اور دوسرا یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا شروع میں آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی، برداشت نہیں تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، تو اب آپ کے اندر یہ طاقت آ گئی ہے، لہٰذا اللہ پاک کی طرف سے اب آپ کو اجازت ہے، اب آپ کھا سکتے ہیں، یہ درخت کھائیں گے تو پھر ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور آپ کو دنیا میں جانا ہی نہیں پڑے گا کیونکہ دنیا میں مسائل ہوں گے، اور اس طرح نہیں مختلف چیزیں کہہ کے آخر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کر دیا، ازلہما ڈگمگا دیا، تھوڑا سا ان کو اس طرح کر دیا کہ ان کو نہیں اندازہ ہوا اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ شیطان نے ان کو نکلوا دیا، یعنی کہ شیطان کی وجہ سے۔ ویسے اس سے ایک بات یہ بھی یوں لگ رہا ہے کہ صرف اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک واقعہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پہ ان کو کہہ دیا، اور ان کی وجہ سے یعنی کہ یہ فوری اقدام جو ہوا کہ ابھی آپ نکلیں وہ ہو گیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ان کو اس آرام سے نکلوا دیا، چونکہ یہ بات ہوئی تھی کہ اسی وقت اللہ پاک نے ان سے کہہ دیا اہبطوا تم اترو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ کیوں؟ جیسے بعض لوگ، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ یہ مذاق میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پھل نہ کھاتے تو ہم جنت میں رہ رہے ہوتے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ آپ کو خلیفہ بنانا ہے، دنیا میں بھیجنا ہے، فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ فساد کریں گے، یہ ساری باتیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجنا تو ان کو دنیا میں تھا، یہ وجہ نہیں بنی کہ انہوں نے پھل کھایا تو بس بھیجا، اگر وہ پھل نہ کھاتے تو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور ایک ترتیب کے مطابق ہوا ہے، اور یہ ایک امتحان بھی تھا اور ایک طریقہ کار بھی تھا کہ اس طریقے سے ان کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اس طرح سے شیطان آپ کو دنیا میں
دین سے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چینج کرنے کا اور اس طرح کر کے اس کو کوئی خود بخود تعویل پیدا کر کے اس میں عمل نہ کرنے کے لیے بھی اس طرح ترغیب دے سکتا ہے، اس طرح وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ساری امتحان ہوا اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کو فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور یا پھر یہ کہ انسان کو فرمایا کہ آدم کی جو اولاد ہے اس میں انسان کا دشمن ہوگا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انسانیت ہی انسان، ایک تو کفار ہیں، کفار بھی انسان ہیں، مسلمان بھی انسان ہیں، وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن مسلمان بھی مسلمان کو قتل کرتا ہے، مسلمان بھی مسلمان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ میں پھر یہی بات کہوں گی کہ دشمنی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کسی چیز کی وجہ سے بغض رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ خاص طور پہ ابھی الیکشن کا دور گزرا ہے، تو الیکشن ہونا، چلو اس میں جو اچھائی ہے برائیاں ہیں، جو کوئی ایک لیڈر اچھا ہوگا، کسی کو جو لیڈر ٹھیک لگتا ہے اس کو اسی کی اچھائیاں نظر آتی ہیں، چلے یہ انسانی فطرت ہے، کوئی بھی انسان کبھی کسی کو اچھا لگ سکتا ہے، اور عام انسانوں میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں اچھا لگتا ہے، اس کی اس ٹائم برائیاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اس کا ذاتی پرابلم ہے، ذاتی مسئلہ ہے کہ کون کس کو پسند کرتا ہے، کون کس کو ووٹ دیتا ہے، کون کس کو چاہتا ہے کہ اقتدار میں آئے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک سیاستدان ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چلے ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کریں، اس کو ووٹ ڈالیں، اس کو سپورٹ کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس کے لیے دشمنی پال لینا، اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے لڑائی کرنا، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ بھائی آپ کا لیڈر جیتا ہے، فلاں جگہ سے آپ کا جیتا ہے، فلاں سے تمہارا جیتا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ ایسے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب وہ آرام سے آپس میں ایک دوسرے کو وہ مان رہے ہیں، ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، اور یہاں پہ عام کارکن جن کو پتہ ہی نہیں ہے اپنا کھانا اپنا پینا سب کچھ، لیکن وہ ایک دوسرے کے سر پھوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمیشہ کی لڑائیاں، یہ بالکل مناسب رویہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صورت کے اندر ہمیں تحمل کا، برداشت کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، تو لہٰذا خاص طور پہ فیمیلز، ان کا کیا تعلق ہے کہ ایک اپنی بہن سے، نند سے، بھابھی سے، آپس میں بہنیں دوست ہیں، محلے والے لڑائیاں کریں؟ لڑائی بالکل نہیں کرنی، کسی کے لیے لڑنا نہیں ہے، لڑنا تو ویسے بھی منع ہے۔ تو بہرحال یہ کہ انسانی فطرت ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ حسد سے بچیں، لڑائی سے بچیں۔ تو فرمایا کہ دشمنی جو ہوگی ان انسانوں کی آپس میں بہت زیادہ دشمنی ہوگی، بہت زیادہ ان کا ہوگا، اور یہ انسان ایک دوسرے کو ماریں گے، کھائیں گے، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ بتا بھی دیا کہ تم نے ان سے بچنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، اس طریقے سے تمہیں ورگلائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے ڈائریکٹ ابراہیم آدم علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان کو بات چیت کی اور اس طرح اس پہ پھل کھانے پہ ابارا، یا پھر وسافظ کے ذریعے؟ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا وسوسے کے ذریعے جس طرح ہم لوگوں کو وہ بلیک میل کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں یہ بات جو ہے نا تم کر رہی ہو تو تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تمہارے اندر تو ویسے بھی بہت عمل ہے، تم تو بہت نیک ہو گئے ہو، مغرور بنا کے رکھ دیتا ہے انسان کو، انسان کے اندر جو ہے نا وسوسوں کے ذریعے اس کے اعمال کرنے کو بھی، اس کی نیکیوں کو بھی اس طرح ضائع کر دیتا ہے کہ وہ دکھلاوا آ جاتا ہے، اور اس طرح کی کچھ چیزیں کر کر کے تو انسان جو ہے کام کرنے کے باوجود کسی کام کا نہیں رہتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اپنے اعمال سے۔ تو اس طرح مثلا مختلف چیزوں سے، مختلف طریقوں سے وہ ورگلاتا ہے، تو اسی طرح وسوسہ ڈال کے بھی اس نے کر سکتا ہے، یا پھر اس وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نظام تھا اور وہ جنات میں سے تھا اور وہ وہاں جا سکتا تھا، یا پھر یہ کہ کسی اور جانور، سانپ وغیرہ، مور کی شکل میں وہ گیا اور اس نے جا کے ان کو بتایا اور ان کو کھانے کے بھی تیار کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں، جو بات ہے پوائنٹ کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارے لیے ٹھکانہ مستقر، یعنی کچھ وقت کا قرار ہوگا، کچھ عرصہ تم نے رہنا ہوگا۔ ہم کہیں جائیں کچھ ٹائم کے لیے، ہم کسی ادارے میں جائیں، کچھ چھٹیاں گزارنے کے لیے جائیں، تو ہم لوگ وہاں پہ کیا گھر بنا لیتے ہیں؟ نہیں، ہم وہاں پہ بہت تھوڑی سی دیر کے لیے، مطلب اسی حساب سے جو ہم نے مہینہ رہنا ہے تو مہینے کے کپڑے لے کے جائیں گے، مہینے کا سامان لے کے جائیں گے، اور متاع الاہین، کچھ وقت کا فائدہ ہے تو فائدہ اٹھائیں گے ہم لوگ، وہاں پہ سوچیں گے کہ اس مہینے میں ہمیں کیسے آرام مل سکتا ہے، جبکہ یہ دنیا بھی تو ایسی ہے، جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ پوری کی پوری جو ہے ٹائم پیریڈ کے درمیان تو بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ یہی بات اللہ پاک کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ مستقرن، بہت تھوڑا قرار ہے، تھوڑا سا عرصہ درمیان میں، تھوڑا سا فائدہ ہے جو آپ نے اٹھانا ہے، اور پھر اس فائدے کے دوران، اس قرار کے دوران، اس رہائش کے دوران اگر آپ نے اچھا وقت گزارا تو وہ جو پہلے اور بعد کا وقت ہے جو ڈھیر سارا ہے، جو الاٹ، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، وہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ اچھا گزرے گا، اس میں آپ کو آرام ملے گا۔
تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں شیطان سے بھی ہمیں ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ شیطان نے تمہیں کیا کیا ہوا ہے، ورگلایا ہے تمہارے والد آدم علیہ السلام کو۔ آگے آپ پڑھیں گے بڑے خوبصورت آیات آئیں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے توبہ کی اور ان کے مزید درجات بڑھ گئے، کیونکہ شیطان جب کسی کو بہکاتا ہے نا تو وہ اس ٹائم وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ اتنی پکی توبہ کرتا ہے کہ مزید اللہ کے قریب چلا جاتا ہے تو شیطان پریشان ہوتا ہے کہ میں اس کو نہ ہی کرتا تو ٹھیک تھا۔ جیسے ایک واقعہ کہیں پڑا تھا کہ ایک آدمی جو ہے نا مسجد میں جا رہا تھا اور شیطان نے اس کو گرا دیا، اس کے کپڑے گندے ہو گئے، اس نے پھر جا کے دھو کے صاف کر کے پھر آ گیا تو بعد میں شیطان نے نا اس کو جب تیسری مرتبہ گرنے لگا، شیطان نے اس کو بچا دیا۔ وہ حیران ہو گئی کہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اس لیے کہ تم نے اتنی پکی توبہ کی اور تم نے اتنے پیار سے اور دل سے تم نے کیا کہ تمہاری درجات اتنے زیادہ بلند ہو گئے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ اللہ کا، ان کو آدم علیہ السلام کا مزید اللہ کے قریب جانا، اور یہ سارا باتیں ہم نیکسٹ آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال مقصد کیا ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارا دشمن ہے، ہمیں ہر موقع پہ ہر لمحے پہ ہمیں جو وہ چیزوں میں ابھارتا ہے، یہ چیز ہے، یہ قرآن میں نہیں آیا ہے، اچھا یہ صرف اس وقت کے لیے تھا، یہ ابھی ہے، یہ اس طرح ہے، یہ ابھی ضروری نہیں ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ، سو تعویل ہے۔ تو ایسی تعویل سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ ہم نے راضی کرنا ہے اپنے رب کو، راضی کر کے اس مستقر اس متاع الہین میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے بعد ہمیشہ والی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے کوشش اور محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔